بات سنو, یہ جو تم ہر دوسرے تیسرے ہفتے بد تہذیبیاں نکال کے لے آتے ہو, یہ جب تم کسی کی دانشوری پہ ہنستے ہو, یہ بد تہذیبی نہیں ہوتی؟ بالکل, بشرطے کہ اگر واقعی دانشوری ہو اور دانشوری پہ ہنسا جائے, یہ بد تہذیبی ہے. تو یہ میں دانشوری کی جب بات کرتا ہوں تم دونوں ہنس رہے ہوتے ہو. نہیں, اگر کوئی شخص اپنی احمقانہ قسم کی بات کو دانشوری سمجھتا ہے تو یہ اس شخص کی بد تہذیبی ہے. بہت اچھے, واہ 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 واہ, یعنی یہ بد تہذیبی بھی مجھ پہ ہی ڈال دی ہے تم نے. یار ویسے آن دا ویری سیریس نوٹ, مجھے یہ بتاؤ, یہ تم واقعی خود کو دانشور سمجھتے ہو؟ جاؤ جا کے پوچھو آڑو گرنیٹ سے, جس کو ایئی نے پہلی دفعہ بتایا تھا کہ تمہارے اندر جو صلاحیتیں ہیں تم گرنیٹ ہو, تم اگر پھٹ جاؤ تو ایک تہلکہ مچا سکتے ہو. اچھا, اس دن کے بعد سے اس نے اپنی بیوی سے ڈرنا چھوڑا تھا. تو خود کو بھی کسی طرح یہ بات سمجھا لو. کون سی یار, فضول ہر بات مجھ پہ ڈالا کرو. پوچھو نہیں میں کینچی سے, جس کو میں نے پہلی دفعہ کہا تھا کہ تم کینچی ہو. جس طرح تمہاری زبان چلتی ہے, ہائے 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 ہائے, یہ کوئی تھوڑی دانشوری نہیں ہوتی کسی کو دریافت کرنا. اور کیا کیا دریافت کیا آپ نے؟ اور یہ بھی میں نے دریافت کیا کہ ماڑا بندہ شیو کرتے ہوئے اگر ایسے ہوا بھر کے کرے تو ٹھیک ہوتی ہے. اچھا یار, آج کی ہماری پہلی بد تہذیبی یہ ہے کہ ہم گھروں میں اور اپنے دفاتر میں یا اسکول کالجز میں بھی جب بال پین کا استعمال کرتے ہیں تو لکھتے ہوئے وقفوں کے دوران جب ہم سوچتے ہیں یا ویسے ہی بیٹھے ہوئے تو ہم بے دہانی کے عالم میں ہم اس کا جو بال پین کا کیپ ہے وہ چبانا شروع کر دیتے ہیں. اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے بیٹھا ہوا شخص ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, اس کے لیے یہ بہت ناگوار صورت ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ اس کے بعد کیپ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو جاتا ہے. سامنے والے کے لیے ناگوار اس وقت ہوتا ہے اگر آپ اس کی پینسل استعمال کر رہے ہیں تو. نہیں, اگر آپ اپنی بھی کر رہے ہیں پھر بھی یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے. امپریشن اچھا نہیں رہتا نا. میری دادی مرحومہ فرمایا کرتی تھی کہ جتنی دیر تک بچے کے یہ موت سائیڈ ایفیکٹس کے اوپر سیاہی نہ لگی ہو, پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچہ سکول آج گیا تھا کہ نہیں. اچھا, پھر میں باہر کھڑے ہو کے ادھر سیاہی سوئی لگا کے اندر آیا. اچھا, ایک اور بد تہذیبی یہ ہے جس کا ارتکاب بالعموم ہماری گھر کی خواتین کرتی ہیں, وہ یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آتے ہیں تو جو ذرا اعلیٰ درجے کے برتن ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں اور عام طور پر وہ الماریوں میں محفوظ ہوتے ہیں, شو کیس میں ہوتی ہیں, شو کیس میں پڑے ہوتے ہیں, ہاں مہنگے یا بیش قیمت سیٹ جو ہوتے ہیں, وہ جب نکالے جاتے ہیں تو جلدی میں ان کو دوبارہ دھویا نہیں جاتا بلکہ صرف جھاڑ پونچھ کر کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. یہ بد تہذیبی بھی ہے اور صحت کے لیے بھی یہ مضر ہے. وہ اس لیے کہ آپ کو جب آپ برتن دھو لیتے ہیں تو آپ کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اب پاک بھی ہے اور صاف بھی ہے, لیکن جب آپ پہلے سے موجود برتنوں کو صرف جھاڑ پونچھ کر کے سامنے رکھ لیتے ہیں تو اس بات کو تو آپ یقینی بنا لیتے ہیں کہ وہ صاف ستھرے نظر آ رہے ہیں, لیکن ان کی جو پاکی ناپاکی ہے اس کا آپ تعین نہیں کر سکتے, آپ کو یہ یقین نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں اس وقت چھپکلیاں پھر سکتی ہیں, کوئی بھی اس طرح کے جو چیزیں رینگنے والے جانور ہیں, رینگنے والے جانور, انسان ادھر ہوتے ہیں الماریوں میں, کاکروچ ہوتے ہیں, ادھر ادھر چوہے بھاگ رہے ہوتے ہیں. عزیز صاحب وہ انسان نہیں ہوتے, جاندار چیز کو انسان ہی کہتے ہیں. وہ اصل میں خواتین اکثر اس لیے نہیں دھوتی کہ وہ سیٹ مہنگا ہوتا ہے تو اس کی کو پرچ پرچ نہ ٹوٹ جائے. شاید یہ بھی ایک وجہ ہو. پرچ تو ٹوٹ جاتی ہے, پرچ تو نہیں ٹوٹتی ہے, تو میں غلط کہہ گیا ہوں یار. اچھا سنو یار, آج کل ایک اور بہت زیادہ بد تہذیبی دیکھنے میں آتی ہے سردیوں کے موسم میں, وہ یہ ہے کہ جب ہم لحاف اوڑھ کر یا ٹی وی لاؤنج میں اکٹھے بیٹھ کر مونگ پھلی وغیرہ ڈرائی فروٹس کھا رہے ہوتے ہیں تو خاص طور پر مونگ پھلی کھاتے ہوئے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو اس کی جھلی ہوتی ہے وہ ہم ہاتھوں میں مسل کر پھونک مار کر وہ جہاں پوری جگہ پر پھیلا دیتے ہیں, وہ ایسی جگہ پر گھس جاتا ہے کہ وہاں سے صفائی کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا. وہ اگر اتارے نا تو کھانسی لگ جاتی ہے. ہاں بالکل, ہائے ہائے واہ, یہ تو ڈاکٹر بھی لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی جو جھلی اور چھلکا ہے وہ کسی سلیقے اور طریقے سے اتارا جائے. طریقے سے کیا مطلب, اپنے چھوٹے کاکے کو کہوں آگے کپڑا ایسے کر کے رکھو, کرنا ہے یہ کرنا, یہ کون سا طبی نسخہ ہے کہ پورے کمرے میں پھیلایا جائے.
ایک اور بات تہذیبی یہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب خاص طور پہ طالب علم یا یوتھ یہ کام کرتی ہے کہ وہاں بیٹھ کر اگلی سیٹ پر یا تو ٹیلی فون نمبرز لکھ دیتے ہیں یا اپنی کوئی ناکام محبت کے قصے لکھنا شروع کر دیتے ہیں یا اپنا نام ہی لکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر، یہ دیکھے بغیر کہ یہ اب مٹانا بھی ممکن نہیں ہے، اس کی صفائی کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ساری آپ کو جتنی بھی پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کی سیٹیں اندر اس کی جو سائیڈ پہ والز ہیں وہ دیکھ لیں، اس قدر گندی ہوتی ہیں، اچھی بھلی نئی بس کا نئی وین کا ستیہ ناس بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ اور یار بس کو تو تم چھوڑو، اس میں سب سے بری بات یہ ہے کہ غلط نمبر لکھ جاتے ہیں۔ سر اس کے علاوہ ایک بات تہذیبی اسی سے ریلیٹڈ اور ہے، پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہی بیٹھ کے وہ سیٹیں اکھاڑنا شروع کرتے ہیں، ایک دھاگا نکلا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا نکال کے پوری سیٹ کور جو ہے نا وہ کھول دیتے، ادھیڑ دیتے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہوئے یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جیسے ہماری ذاتی چیز ہے، ہاں یہ ہم سوچتے ہی نہیں، بالکل گاڑی سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ذاتی نہ سمجھ لینا، کہیں ڈرائیور کو کہو کہ نیچے اترو وہ کٹنا شروع کر دیں۔ نہیں، لیکن جو بھی چیز آپ استعمال کریں چاہے کرایہ دے کر استعمال کریں، اسے اپنا سمجھ کے استعمال کریں۔ دیکھ لو اس میں اتنی سمجھ ہے۔ یہ کرائے پہ سائیکل لیتی رہتی ہے اس لیے اس کو پتہ ہے۔ اچھا، سردیوں سے ریلیٹڈ ایک اور بد تہذیبی یہ ہے کہ ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے گیزر کے گرم پانی استعمال کرتے ہوئے واش رومز میں کہ اس کے بعد بھی کسی نے نہانا ہے، سارے کا سارا پانی استعمال کر لینا، یہ دیکھے بغیر کہ کتنا پانی باقی ہے، کتنے لوگ نہانے والے بھی رہتے ہیں اور جو آنے والا ہے وہ ٹھنڈے یخ پانی سے نہائے گا، ہم اس کا خیال کیے بغیر سارا پانی خود استعمال کر لیں۔ تو وہ جو گرم پانی اوپر پڑ رہا ہوتا ہے تو جو ٹکوریں ہو رہی ہوتی ہیں اس کے نہ بندہ مزے لے، جو بعض والوں کی بیچاروں کی ٹھنڈے پانی سے ٹکور ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس کا کیا؟ تو ٹھنڈی ٹکوریں بھی ہونی چاہیے، ضروری چاہیے۔ تم نے نور جہاں کا گانا نہیں سنا ہوا، کراں ٹھنڈیاں ٹکوراں پیار دیاں۔ ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔